آج جس کتاب کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے بشارت المحبوب بتکفیر الذنوب، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں، بشارات جو آپ نے ارشاد فرمائی بتکفیر الذنوب، گناہوں کے کفارے کے ساتھ، یعنی وہ احادیث مبارکہ اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بشارات عطا فرمائی، تبشیر فرمائی، تو اسی لیے اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے بشارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ایک تو اس کے مصنف ہیں حضرت علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن خلیل ازرعی قابونی شافعی المعروف بابن خلیل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابن خلیل کے نام سے آپ معروف ہیں، اور علامہ زین الدین عبد الرحمن آپ کا نام ہے اور آپ کے والد محترم کا نام خلیل ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو ابن خلیل کے نام سے معروفاً جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی جو تخریج اور ترجمہ کیا ہے وہ حضرت علامہ معراج علی مرکزی صاحب نے کیا ہے، اور اس کتاب کے جو کل صفحات ہیں وہ 240 صفحات ہیں۔ فرید بک اسٹال والوں نے اسے چھاپا ہے، آپ کو آن لائن بھی یہ کتاب میسر آ سکتی ہے، یعنی آرڈر پر آپ منگوا لیجئے، PDF کے چکروں میں مت پڑیے، اس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے بشارت المحبوب بتکفیر الذنوب، یہ ایک بہترین کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے توحید، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ تو رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب میں تقریباً 484 احادیث کو جمع کیا گیا، اور کون سی احادیث کو؟ مستند احادیث کو، معتمد احادیث کو جمع کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ کتاب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کتاب کے مندرجات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ابتداء میں حضرت علامہ محمد افضال حسین نقشبندی مجددی مستند عالم دین ہیں، انہوں نے مصنف کتاب یعنی علامہ ابن خلیل کے حوالے سے 6 صفحات پر مشتمل ایک مفصل مضمون لکھا ہے، جن میں ان کے نسب کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے یعنی تقلید کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پھر یہ جو کتاب ہے بشارت المحبوب بتکفیر الذنوب، یہ کتاب 3 ابواب پر مشتمل ہے، مختصر میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کا جو باب اول ہے اس میں تقریباً 247 احادیث کے متن کا ترجمہ اور تخریج کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں جو ابتدائی ابواب ہے، پہلا باب ہے، اس میں وضو، کامل وضو کے فضائل، علم و علماء کی فضیلت، اذان دینے کے فضائل، اذان کا جواب دینے کے فضائل، مسجد میں جانے کی فضیلت، رضائے الہی کے لیے نماز پڑھنے کی فضیلت، کثرت سجود کی فضیلت، نماز چاشت کے فضائل، فجر کے بعد ذکر کی فضیلت، فجر کے بعد تسبیح کی فضیلت، سورہ اخلاص کی فضیلت، فجر و عصر کے بعد استغفار کی فضیلت، پہلی صف میں نماز کی فضیلت، اور تقریباً کم و بیش نماز کے متعلق 50 سے زیادہ مستند کتب حدیث سے احادیث نقل کی گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے حوالے سے یوم جمعہ کے دن غسل کی فضیلت، سورہ کہف کی فضیلت، سورہ دخان کی فضیلت، ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا پہلے باب میں۔ دوسرا جو باب ہے اس کتاب کا، اس دوسرے باب میں تقریباً 167 احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور اس باب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے اسے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں کیا نعمتیں عطا فرمائے گا اسے بیان کیا گیا ہے، تو یہ دوسرا باب ہے۔ اور اس کا جو تیسرا باب ہے جو کہ آخری باب ہے وہ تقریباً 69 احادیث پر مشتمل ہے۔ یہ احادیث ان افعال و اقوال کے بارے میں ہے جن کے کہنے یا کرنے پر اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یا اللہ نے اسے جہنم سے دور فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو جو اعمال جہنم سے دور کر دینے والے ہیں ان احادیث کو جمع کیا، اور علامہ ابن خلیل چونکہ مستند عالم دین ہیں تو انہوں نے اس کتاب کا جو اختتام کیا ہے وہ بخاری شریف کی اس حدیث پر کیا ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں
کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ وغیرہ، وہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ پر اس کتاب کا اختتام فرمایا ہے۔ لہذا میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اپنی لائبریری کی زینت اس کتاب کو بنائیے۔ بشارت المحبوب بتکفیر الذنوب کتاب کا نام ہے۔ حضرت علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن خلیل اوزعی قابونی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں۔ مولانا حضرت علامہ مولانا معراج علی مرکزی صاحب نے ترجمہ اور تحشیہ کا کام کیا ہے، اور اردو میں جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ ہے بشارات مصطفیٰ۔ ٹائٹل چلایا ہے آپ نے تو آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ آپ یہ کتاب ضرور اپنی لائبریری کی زینت بنائیں اور کتابوں سے اپنا تعلق پیدا کریں اور کتاب سے تعلق کو مضبوط کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔